بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یونس آوان۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا اسٹوریج ڈیوائسز۔ اسٹوریج ڈیوائسز میں نے پڑھا تھا میموری یونٹس کے بارے میں، ریم کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی۔ آج ہم روم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا ذخیرہ کرنے کے آلات، جس میں اسٹوریج ڈیوائسز تھی۔ اس میں ہمارے پاس جو ایک تھی مین میموری، اس کے بارے میں نے ڈیٹیل دی تھی۔ اس کی دو قسمیں تھیں، ایک تھی ریم، ایک تھی روم۔ ریم کی ڈیٹیل میں آپ کو پچھلے لیکچر میں دے چکا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے روم کے بارے میں۔ روم کیا ہے؟ ریڈ اونلی میموری۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ روم ریڈ اونلی میموری کے مندرجات کو صرف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں نیا ڈیٹا نہیں لکھا جا سکتا۔ روم بنانے والا ڈیٹا اور پروگرامز کو اس میں مستقل طور پر لکھ دیتا ہے۔ اس ڈیٹا اور پروگرام کو عام طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ روم کثرت سے استعمال ہونے والی ہدایات اور ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے۔ روم میں ایسا ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ہم روم کی عام طور پر استعمال ہونے والی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پی روم، پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ روم کی یہ صورت شروع میں بلینک ہوتی ہے اور یوزر اس پر نیا ڈیٹا پروگرام خاص آلات استعمال کرتے ہوئے لکھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ پی روم پر لکھے جانے کے بعد ڈیٹا پروگرام میں تبدیلی یا ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اس قسم کی روم کو ڈیٹا کافی عرصے کے لیے اسٹوریج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ای پی روم، اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری، یا اس کو اریزیبل یعنی کہ ریموو کر سکتے ہو۔ پی روم کی طرح شروع میں یہ بھی بلینک ہوتی ہے اور یوزر یا مینوفیکچرر خاص آلات کی مدد سے اس پر ڈیٹا لکھ سکتے ہیں۔ پی روم کے برعکس یوزر مخصوص آلات اور الٹرا وائلیٹ شعاعوں کے استعمال سے اس پر لکھے گئے ڈیٹا کو صاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی روم پر ڈیٹا کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور نیا ڈیٹا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس قسم کی روم پر لکھے گئے ڈیٹا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جس ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے اس پر لکھا جا سکتا ہے، لیکن بار بار ڈیٹا میں تبدیلی ای پی روم پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے ای پی روم، یعنی کہ الیکٹریکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری سے کہتے ہیں۔ الیکٹریکل آلات کے استعمال میں اس وقت اس قسم کی روم پر دوبارہ ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے، لہٰذا ای پی روم پر سٹور کیے گئے ڈیٹا کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا کا بیک اپ لینے کے لیے اور ان ریکارڈز کو برقرار رکھنے کے لیے جن کو وقفہ سے اپڈیٹ کرنا ہو، ای پی روم بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ روم کی متذکرہ بالا تمام اقسام غیر وولٹائل، نان وولٹائل یعنی بجلی سے منقطع ہونے کی صورت میں ان چپس پر سٹور کیا جا سکتا ہے، ڈیٹا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر روم چپس کی کثرت استعمال ہونے والی پروگرامز کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے چھوٹے پروگرام اور ڈیٹا جنہیں کافی عرصے تک تبدیل نہ کیا جا سکے۔ یہ پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری پروگرام کو سٹور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میموری کام کیسے کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی مین میموری سی پی یو کے ساتھ بذریعہ ڈیٹا بس، کنٹرول اور ایڈریس بس ملی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سی پی یو اس کا لنک ہوتا ہے سسٹم بس کے ساتھ، اور اس کا پھر سسٹم ہوتا ہے میموری کے ساتھ۔ جب سی پی یو میموری میں ڈیٹا پڑھنا چاہے تو کنٹرول بس کو پڑھنے کی درخواست کرتا ہے
ایڈریس بس پہ مطلوب بائٹ لفظ کا ایڈریس پلیس کرتا یعنی بھیجتا ہے۔ میموری یونٹ کمانڈ ایڈریس پڑھتا اور ڈیٹا بس پر مطلوب ڈیٹا لکھ دیتا ہے، تب سی پی یو اس ڈیٹا بس سے ڈیٹا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے سی پی یو ڈیٹا لکھنے کے لیے کنٹرول بس پر لکھنے کی درخواست کرتا ہے اور ایڈریس بس پر جہاں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ورڈ ایڈریس کو پلیس کرتا ہے۔ جب میموری یونٹ عمل کے لیے تیار ہوتا ہے، سی پی یو ڈیٹا بس پر ڈیٹا کو رکھتا ہے، میموری یونٹ اس کو پڑھتا ہے اور مطلوبہ الفاظ میں اس کو پلیس کرتا ہے۔ چونکہ مین میموری الیکٹرانک سرکٹس پر مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا اوڈ اور ڈایا بائٹ ایڈریس بغیر مکینیکل عناصر کے استعمال کے قابل رسائی ہوتی ہے۔ اس خاصیت کی بنا پر میموری ایکسیس بہت تیز ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کی مین میموری اسٹوریج کے لیے ڈیٹا کو کسی بس ترتیب پر پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس خاصیت کی بنا پر میموری کو اکثر رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں۔ چونکہ ریم انٹیگریٹڈ سرکٹس سے بنایا جاتا ہے، لہٰذا اسے برقرار رکھنے کے لیے مسلسل بجلی کی ترسیل درکار ہوتی ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو اس پر سٹور کیا گیا تمام ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ریم وولٹائل ہے۔ وولٹائل سے مراد بجلی ہوگی تو یہ اس میں محفوظ رہے گی، جب آپ کا سسٹم بند ہوگا تو آپ کی یہ میموری لاس ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا میموری یونٹس کے بارے میں۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے مزید کچھ انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو اگلے لیکچر کا انتظار کریں۔